بعض مقامات ایسے ہیں جہاں عورتوں کے لیے نماز کی یہ گنجائش بن جاتی ہے کہ انہیں نماز کسی حالت کے اندر معاف بھی ہو جاتی ہے، لیکن مردوں کو معاف نہیں ہوتی۔ آج گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں پر جو اللہ جل جلالہ کا حکم ہے نماز کا، کیا مردوں اور عورتوں کی نماز کے اندر کوئی فرق ہے یا نہیں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مرد اور عورت کے اندر فرق ہے کہ نہیں۔ مرد الگ طرح کا ہے یا عورت جیسا ہے، عورت الگ مرد سے الگ طرح کی ہے یا مرد جیسی ہے، یہ بھی فرق ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ سامعین مرد اور عورت کے اندر جسمانی سطح پر بھی فرق ہے اور اس میں احکامات کا بھی بعض مقامات پر فرق ہے۔ عورت کے لیے جو انتہائی مخصوص چیز ہے وہ یہ ہے پردہ، کہ عورت پردے کی حالت کے اندر رہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ۔ تو یہ پردے کا جو احکامات ہیں پردے کے، اس میں عورت مرد کے اعتبار سے الگ ہے۔ تو اس پردے کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو احکامات ہیں اس کے اندر بھی فرق کیا گیا۔ جس طرح اذان دینا تو بہت ثواب کا کام ہے، لیکن مرد دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی۔ اقامت کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن مرد اقامت جو دے سکتا ہے، عورت اقامت نہیں کہہ سکتی۔ اسی طرح قرآن پاک کو بلند آواز سے جہرن پڑھنا ثواب ہے، لیکن مرد پڑھ سکتا ہے، عورت نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح مردوں کی امامت عورت نہیں کرا سکتی۔ تو ان احکامات کے اندر فرق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط یہ ہے کہ پردہ ہے، عورت پر پردہ لازم ہے۔ عورت ایسی چیز ہے جس کا پردے کے اندر ہونا لازمی ہے۔ اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے احکامات کے اندر بھی قدرے فرق رکھ دیا ہے کہ عورت کے لیے احکامات الگ سے ہیں۔ تو سامعین، جس طرح یہ فرق ان چیزوں کے اندر فرق ہے، اسی طرح نماز کے اندر بھی فرق ہے، اور نماز کے اندر جو فرق ہے وہ فرق اس وجہ سے ہے کہ عورت کا پردہ ہے۔ غیر مقلدین کی طرف سے یہ اعتراض ہے کہ مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح مرد نماز پڑھتا ہے اسی طرح عورت نماز پڑھے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سامعین، اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مقلدین اس بات میں وہ دلیل پیش کرتے ہیں، بخاری شریف سے حدیث پیش کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 631، وہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی وہ روایت ہے کہ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں 20 دن قیام رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل اور رقیق القلب تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے گھر جانے کا اشتیاق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھر کیسے چھوڑ آئے؟ ہم نے آپ کی خدمت میں جو بات تھی عرض کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر جاؤ اور ان کے ساتھ قیام کرو، انہیں دین سکھاؤ اور دین کی باتوں کا حکم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا جن کے متعلق حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے یاد ہیں، یا یہ کہا کہ یاد نہیں۔ اور پھر فرمایا اس طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ اب غیر مقلدین اس کو دلیل بناتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا۔ اب غیر مقلدین کہتے ہیں یہ حکم مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے، کہ جس طرح حضور نماز پڑھتے ہیں اس طرح مرد بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں۔ حالانکہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی، آگے بھی ہے کہ اس سے آگے ہے کہ اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی ایک اذان دے جو تم میں سب سے بڑا ہو نماز پڑھائے۔ یہاں غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ تو یہاں مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، حکم مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے۔ حالانکہ یہاں ایک حکم نہیں ہے اسی حدیث کے اندر، ایک تو یہ ہے کہ ارجعوا الی اہلکم، یہ بھی حکم ہے کہ لوٹ جاؤ اپنے گھر والوں کی طرف۔ اب یہ بھی حکم اگر اس حدیث کے اندر صرف مردوں کے لیے ہے، کیونکہ عورتیں تو تھیں نہیں، یہ جو چند نوجوان تھے ان میں تو عورت کوئی نہیں تھی۔ ارجعوا الی اہلکم، یہ بھی حضور کا حکم ہے، یہ بھی انہی لوگوں کا ہے۔ پھر کیا ہے کہ فاقیموا فیہم، ان کے پاس جا کر قیام کرو، یہ حکم بھی مردوں کے لیے ہے۔ وعلموہم، کہ تم جا کر انہیں تعلیم دو، یہ بھی مردوں کو حکم ہے۔ آگے کہ ومروہم، کہ انہیں اچھی باتوں کا حکم کرو، دین کی باتوں کا حکم کرو۔ آگے کہ فلیؤذن لکم احدکم، فلیؤذن لکم احدکم، کہ تم میں سے ایک اذان دے۔ اب دیکھیں
اب غیر مقلدین کہتے ہیں نا کہ اس حدیث سے ایک چیز کو مخصوص بناتے ہیں کہ یہ اس کا حکم عام ہے، تو ان کا حکم عام کیوں نہیں بنتا؟ یہاں اذان عورت کے لیے کیوں نہیں بنتی؟ وہاں ایک چیز کو اصل میں بات یہ کہ تمام وہ جو حدیث ہے وہ صرف انہی چند نوجوانوں کے لیے تھی۔ آگے ہے کہ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، تم میں سے جو بڑا ہے وہ تمہارا امام بنے۔ تو کیا عورت امام بنے گی؟ تو کیا عورت اذان دے گی؟ تو ان چیزوں کے اندر یہ ہے کہ یہ چیزیں خاص مردوں کے لیے ہے، ایک ان میں سے ٹکڑا نکال لینا یہ غلط بات ہے، اصل یہ چیز انہی کو حکم تھا کہ تم پڑھو۔ اور پھر وہ دلیل دیتے ہیں، ایک اور دلیل دیتے ہیں، ایک اثر پیش کرتے ہیں کہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری شریف میں جو اثر موجود ہے، حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں اور آپ فقیہ تھیں۔ تو سامعین یہ جو اثر پیش کیا گیا اس کے اندر بھی ایک بات یہ واضح ہے کہ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی، تو اس بات میں بھی وضاحت آ گئی کہ اس دور میں بھی مردوں کا طریقہ الگ تھا، عورتوں کا طریقہ الگ تھا۔ اگر طریقہ ایک ہی تھا تو پھر یہ بات کیوں کہی جاتی کہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں جبکہ طریقہ ہی ایک ہوتا؟ کیونکہ وہاں بھی طریقہ تھا، اب بیٹھتی تھی کیوں بیٹھتی تھی؟ ممکن ہے کوئی عذر ہو، کوئی وجہ ہو۔ سنن الکبریٰ بیہقی حدیث نمبر 3325 یعنی 3325 3325 حضرت یزید بن ابی حبیب سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تم اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو، کیونکہ عورت کا حکم یعنی سجدے کی حالت میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرق بیان کر رہے ہیں، کیونکہ نماز کے اندر خصوصاً سجدہ کی حالت میں عورت کے پردے کا مسئلہ بنتا ہے۔ جب وہ مرد کی طرح اگر سجدہ کرے تو وہ زیادہ بے پردہ یا اس کا جسم اس انداز سے محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح عورت کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر اللہ کے رسول نے یہاں فرما دیا، یہ سنن الکبریٰ للبیہقی کی حدیث ہے 3325 نمبر۔ اور پھر اسی طرح سامعین یہی سنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 3323 ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم فرماتے تھے کہ سجدہ میں اپنی رانوں کو پیٹ سے جدا رکھیں، اور عورتوں کو حکم فرماتے تھے کہ خوب سمٹ کر یعنی رانوں کو پیٹ سے ملا کر سجدہ کریں، خوب سمٹ کر سجدہ کریں۔ تو یہاں دیکھیں اب واضح فرق ہو گیا کہ مرد الگ طرح سے سجدہ کریں، عورتیں الگ طرح سے سجدہ کریں۔ اس طرح سے اور چیزیں بھی بہت ہیں۔ یہ مصنف عبد الرزاق 5068 یعنی 5068 حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب عورت سجدہ کرے تو جہاں تک ہو سکے سکڑ جائے اور اپنی کوہنیاں پیٹ سے جدا نہ کرے تاکہ اس کی پشت اونچی نہ ہو، پشت اونچی نہ ہو، یہ زیادہ بے پردگی کے قریب ہے۔ اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں یعنی 2704 کے اندر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو مکروہ جانتے تھے کہ مرد جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں پر رکھے جیسا کہ عورت رکھتی ہے، لیکن یہاں بھی عورت اور مرد کی نماز کے اندر فرق بتایا جا رہا ہے۔ اس طرح سے اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز کے اندر فرق ہے۔ وہ فرق کیوں ہے؟ وجہ پردے کی ہے کہ عورت کا پردہ ہے، جس طرح وہ زیادہ پردے کے اندر رہے اور اس کی وہ نماز زیادہ افضل ہے۔ یہ ہے حقیقت۔